السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سے ہم آغاز کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے ذریعے انسان کی ناشکری اور اس کے شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق اپنے نظریات بنانے، سنوارنے اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ اور ایک بات میں گوشِ گزار کر دوں کہ پہلے میں اس کا سمپل ترجمہ عرض کرتے ہوئے چلوں گا چند آیات تک، اس کے بعد پھر ان آیات کی روشنی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ وضاحت سے بات کروں گا۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا علیہ السلام۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم کی جنس سے ہی اس کی بیوی کو بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ مرد جو ہے، میاں جو ہے، وہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے، بیوی باعث سکون ہو۔ یہ بیوی باعث سکون ہو، اس پر انشاءاللہ ایک مکمل بیان کی ضرورت ہے، وہ کسی اور موقع پر کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ میں ان آیات کی روشنی میں آپ کو کسی اور مقام پر واضح کر دوں خدا کی خدائی میں زمین میں جو اصل خلافت ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ عورت اس کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کی راحت کے لیے پیدا کی گئی ہے، تاکہ چار دیواری کے باہر جتنے بھی کام ہیں اقامت دین کے، خلافت کے، اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کے، وہ مرد درست طریقے سے کر سکے۔ یہ میں نے آپ کو اتنا اشارہ کر دیا، کافی ہے۔ انشاءاللہ جب کسی موقع پر اس پہ پھر انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت کم بلکہ بیان ہی نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، یہ ہے تمثیل۔ اللہ مثال کے ذریعے ناشکر انسان کے شرک کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے حوا کو پیدا کیا، میں نے انسان کی نسل چلائی، اور ان کو شروع میں نے ہدایت پہ رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت پہ رہتے، لیکن انسان ہدایت پہ نہیں رہا۔ اس نے اپنی مادی ضرورتیں ساری پوری کی، نہیں کی تو اپنی روحانی ضرورت پوری نہیں کی، اور اس کو یوں سمجھایا کہ میاں بیوی شادی کرتے ہیں آدم اور حوا کی نسل میں سے، میاں بیوی دو ہوتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے، پھر فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب مرد عورت کو ڈھانک لیتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، فمرت بھی، وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے، فلما اثقلت، جب وہ عورت حمل سے بوجھل ہو جاتی ہے، اسے امید ہو جاتی ہے کہ اب انشاءاللہ میری اولاد ہوگی۔ شروع میں تو پتہ نہیں چلتا نا، بعد میں جب بوجھل ہوتی ہے اسے پتہ چلتا، امید ہوتی ہے۔ دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں صالح اولاد سے نوازا، لنکونن من الشاکرین، یا اللہ ہم تیرے بڑے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب میں میاں بیوی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں صالح اولاد سے نوازتا ہوں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو میں نے ان کو اولاد ان کی دعا کی بدولت ان کو نواز دی، اس میں پھر وہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فلاں بابے کے پاس گئے تھے، بس ان کی وجہ سے تو ہمارا بیٹا ہوا، ورنہ بیٹا کیسے ہوتا؟ پتہ نہیں بابے نے کیسے بیٹا دے دیا، جس کی تفصیلات الگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بیوی کو اکیلے بابے کے پاس چھوڑ کر کہیں چلے جائیں تو پتہ نہیں پھر وہ بیٹا کیسے ہوتا ہے۔ تو خیر،
فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، بیٹا دیتا میں ہوں، میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، شریک ٹھہرانے کے کئی طریقے ہیں. دیکھا فلاں سے تعویذ لائے تھے، تعویذ نہ لاتے تو بیٹا ہوتے ہی نہ. فلاں قبر پہ حاضری دی تھی، فلاں مزار پہ حاضری دی تھی، فلاں مزار جو ہے وہ بیٹے لینے کے لیے بڑا تریاق ہے. یہ صوفیہ ہے نا، اہل تصوف، ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد نے عقیدے کی بربادی کی ہے. میں اچھے متصوفین کی بات نہیں کر رہا، اچھے متصوفین میں بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں، لیکن بہرحال صوفیہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جنہوں نے عقیدے کا بیڑا غرق کیا. فلاں حضرت کا مزار دعا کے لیے بڑا تریاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو صحیح العقیدہ کہلانے والے بھی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بیٹا میں دیتا ہوں، شریک کرتے ہیں میرے ساتھ کہ فلاں نے بیٹا دیا. ٹھیک، نام بھی پھر ایسے رکھ لیتے ہیں، امام بخش، پیراں دتا. امام بخش کیا مطلب؟ امام نے بخشا. پیراں دتا کیا مطلب؟ پیر نے دیا بھائی. میاں داد. اب دیکھیں نا کیسے نام ہے، مشرکانہ نام ہے. ہم یہ نام کے ذریعے بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں دیا، کسی اور نے دیا. اللہ بخشے میرے والد صاحب کو. میرے والد صاحب اپنے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے کہ بھائی تم یہ سروے کر لو، تمہیں اللہ دتا بھی ملے گا، اللہ دتی بھی ملے گی، لیکن یہ تم سروے کر لو، تمہیں پیراں دتا ملے گا، پیراں دتی نہیں ملے گی، کیونکہ پیر کی شان تو بیٹے دینا، وہ بیٹے بیٹی دونوں تو یہ اللہ کا کام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر، ناشکر انسان کی اللہ تعالیٰ شرک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. بیٹا میں دیتا ہوں منسوب کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں. فلاں حضرت کے مزار پہ جا کے دعا نہ کرتے نا، ان کے وسیلے سے دعا نہ کرتے تو یہ ہمیں آج بیٹا نہ ملتا. تو پھر ہندو سچ کہتا ہے نا، وہ جا کے بھگوان کے پاس حاضر ہو کے بیٹے لے رہا ہوتا ہے، تم مزار پہ جا کے بیٹے لے رہے ہو. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کی پوری زندگی اشاعت اسلام میں گزری، ان کی اپنی نرینہ اولاد نہیں تھی، وہ اپنے کو بیٹے نہ دے سکے، لیکن لوگوں نے ان کو داتا بنا لیا، گنج بخش بنا لیا، خزانے بخشنے والا، داتا دینے والا. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا ہمارا، وہ بڑے طریقے کے ساتھ شرک سے بچتا ہے. داتا مطلب جی سخی ہیں. بھئی آپ داتا کا مطلب سخی لیتے ہیں، جو عوام وہاں پہنچتی ہے وہ داتا کا کیا مطلب لیتی ہے؟ اعتبار تو اس کا ہے، اعتبار تو عرف کا ہے. مانسرے کے ایک دیہات سے عورت کالی مرغی بغل میں دبا کے چلتی ہے، سیدھے یہاں بھاٹی گیٹ پہنچتی ہے. کس نظریے سے پہنچتی ہے؟ آپ یہاں نہیں دیکھتے کس طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں لوگ؟ ایک آدھ دفعہ میں گیا ہوں اس طرف شرک کے مظاہر دیکھنے کے لیے. ایک صاحب وہاں بڑا بھاری برکم ایک بندہ تھا، شاید آج بھی ہے کہ نہیں وہ زندہ، وہ ایسا قرآن غالباً ہاتھ میں لے کر کہہ رہا تھا یہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ یہ مدد کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جو وہ ان کا قبہ بنا ہوا ہے اس میں باقاعدہ مشرکانہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں. خیر، یہی تو اللہ بیان کر رہے ہیں، یہی تو قرآن کا اصل موضوع ہے جس سے ہم چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں. قرآن کا اصل موضوع ایمانیات ہیں، یاد رکھیں. قرآن کا اصل موضوع ایمان ہے. آپ نے ایمان سیکھ لیا، پورا قرآن سیکھ لیا. آپ نے ایمان نہیں سیکھا، آپ نے قرآن سے کچھ بھی نہیں سیکھا. اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون، میں اللہ اس شرک سے، لوگوں کے شرک سے بہت بالا بلند اور برتر ہوں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ میری ذات میں، صفات میں ان ہستیوں کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، میرے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، یہ جن کے پاس جا کے اولاد مانگتے ہیں، بگڑی تقدیر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ينصرون،
یہ بزرگ جن کے پاس یہ جاتے ہیں، یہ بزرگان دین جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مدد کرتے ہیں، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد چاہنے والوں کی مدد کیسے کر سکتے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. مدد تو ایک طرف، یہ رہنمائی کے لیے مدد چاہنے والے ان بزرگان کو جو فوت ہو گئے رہنمائی کے لیے پکاریں، لا يتبعوکم، وہ رہنمائی کر بھی نہیں سکتے ان کی. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، لوگوں کے لیے برابر ہے، شور مچائیں، آہو زاری کریں، زار و قطار روئیں اور دامن پھیلائیں فوت شدہ بزرگان دین کے سامنے، رو رو کے برا حشر کریں، ام انتم صامتون، یا خاموش رہیں. دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ بیچارہ بزرگ تو سنتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کون آیا کون گیا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، لوگو تم جن جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ارے وہ اللہ نہیں ہے، وہ تم جیسے بندے ہیں. جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، جیسے تم محتاج ہو اللہ کے وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم، پکارو ذرا ان کو، تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے تمہاری پکار کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ بزرگان دین، یہ اللہ والی ہستیاں مدد کر سکتی ہیں، تمہاری رہنمائی زندگی کے معاملات میں کر سکتی ہیں، ذرا پکارو تو صحیح. اگر تم سچے ہو تو تمہاری پکار کا جواب ان کو دینا چاہیے اور ان کو کاروائی کرنی چاہیے. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا. اللہ کو چھوڑ کے تم جن کے پاس جا کے تم جن کو پکارتے ہو، کیا ان کی ٹانگیں ہیں کہ وہ چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ سنیں؟ کیونکہ اس وقت جو شرک ہوتا تھا وہ بتوں کی شکل میں ہوتا تھا، اور شرک کی نوعیتیں صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے شرک کرواتا. پہلے وہ بتوں کی بت بنا کے شرک کرواتا تھا، آج قبر بنوا کے شرک کروا رہا ہے. قبر غلط نہیں ہے لیکن قبر پہ شرک غلط ہے، بت تو سرے سے ہی غلط ہے. لا الہ الا اللہ. تو دراصل یہاں اس کی میں تشریح انشاءاللہ جب یہ آیات کا ترجمہ ختم کروں گا تو اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے کروں گا. تو ابھی آپ سنتے جائیے کہ اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں، پاؤں ہے کہ چلیں، سمجھ آئی، کان ہے کہ سنیں، آنکھیں ہیں کہ دیکھیں. ان قل ادعوا شرکاءکم، میرے نبی کہہ دیں بلاؤ تم اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے اختیارات میں صفات میں شریک ٹھہراتے ہو، بلاؤ ذرا ان کو. لوگ کہتے تھے کیونکہ یہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ہستیوں سے اختیارات کی نفی کرتے ہیں، تو یہ نبی گستاخی کر رہا ہے. اب یہ پکڑ بے ضرور آئے گا ہماری ہستیوں کے. اللہ کہتے ہیں ذرا کہو، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، پھر تم سب مل کے میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو. آ جاؤ میں چیلنج دیتا ہوں. کتنی بڑی بات. ان ولی اللہ، میرا ولی صرف ایک اللہ ہے، میرا کارساز میرا گارڈین اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، وہ اللہ جس نے کتاب قرآن جیسی کتاب نازل کی. وہو یتولی الصالحین، وہی صالحین کا نیکوکاروں کا متولی ہے، دوست ہے. والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن جن کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون، تمہاری مدد تو درکنار، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کے لیے بلاؤ کہ یار ہمیں ہدایت دے دو، حضرت جی ذرا ہمیں ہدایت دے دو، فوت ہو چکے ہیں، وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے. رہنمائی خاک کریں گے، سن بھی نہیں سکتے. لا یسمعوا، قرآن کی اتنی واضح ترین آیت ہے، ہمارے بہت سے ساتھیوں کے بزرگوں کے اقوال کے سامنے نعوذ باللہ بے وزن ہو جاتی ہے. پکارو ان کو، لا یسمعوا، نہیں سنتے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم سمجھتے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں تو کچھ بھی نہیں سوچتا، وہ تمہاری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. نعوذ باللہ
بتوں کے متعلق تو عقیدہ ہی تھا نا، بتوں کی آنکھیں بھی بنی ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے تھے بہت سے بیوقوف ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. یا پھر میں اس کی تشریح کروں گا تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی. اب تو قبر والوں کے بارے میں بھی عقیدے آ رہے ہیں. حضرت جی اندر سے دیکھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت زندہ تھے تو ایک ہی زبان آتی تھی یا دو آتی تھی، اب تو ساری زبانیں سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب میں ان آیات کے متعلق تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے، اہم ترین کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں انہی آیات کی روشنی میں. پہلے تو آپ نے آیات کا یہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح بھی آپ نے سن لی، ٹھیک ہے جی. اب آتا ہوں میں آپ کی طرف انہی آیات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اپنا تقاضا پورا کرتے ہیں، بیوی کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ اسے لے کے پھرتی ہے. جب بوجھل ہو جاتی ہے تو پھر دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا صحت مند اولاد دے دے، صالح اولاد دے دے، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے انسان کی اصل فطرت، یہ ہے انسان کی اصل فطرت. انتہائی مجبوری کے عالم میں اس کی فطرت صرف اللہ کو پکارتی، کسی اور کو نہیں پکارتی. یہی وجہ ہے 20ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے، سورہ عنکبوت ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، دکھ درد سے بیتاب ہو کے مضطر بندے کی کیفیت کو سننے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یہاں مضطر کہا. انسان جب انسان پکارے یہ نہیں کہا جب بے قرار پکارے، کیونکہ بے قرار مشرک بھی ہونا تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے. یہ انسان کی اصل فطرت ہے. انسان جب انتہائی بے قراری کا اور اضطرار کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے میں وہ مشرک بھی ہو تب بھی صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے اور کسی کو نہیں پکارتا، کسی بابے کو نہیں پکارتا، کسی بزرگ کو نہیں پکارتا، کسی ہستی کو نہیں پکارتا. پھر یہ نہیں کہتا ہے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ نہیں کہتا، ہے ایک اللہ کو پکارتا ہے. اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب اسے موجیں گھیر لیتی ہیں دریا کے سفر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ مشرک انسان اللہ کو خالص اللہ کو پکارتا ہے، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتا ہے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یا اللہ تو نے اگر مجھے اس آندھی طوفان سمندری طوفان سے مصیبت سے نجات دینا، یا اللہ ہم تو تیرے بڑے شکر گزار بندے میں سے ہوں گے. فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، اللہ کہتا ہے جب میں بندے کو نجات دیتا ہوں وہ دوبارہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، دوبارہ کفر و شرک پہ اتر آتا ہے. تو یہاں جو میں نے آپ کو کہا نا ان آیات کی روشنی میں کہ میاں بیوی بوجھل ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے حمل ٹھہر گیا، اب وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے. یہ بے قراری کی حالت. انسان کی اصل فطرت یہ ہے، وہ انتہائی بے قراری کی عالم میں صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. اور انسان کی پھر بد فطرتی یہ ہے کہ جب اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. جیسے یہ دونوں بھولے. میاں بیوی نے کہا یا اللہ تو ہمیں اولاد دے، ہم شکر گزار ہوں گے. جب اللہ اولاد دیتا ہے، یہ تو بطور تمثیل بات کی نا اللہ تعالیٰ نے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو پھر اللہ کے دی ہوئے اولاد میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. فلاں ہستی نے دیا بیٹا ورنہ کبھی نہ ملتا ہمیں. لا الہ الا اللہ. تو انسان کی اصل فطرت یہ ہے، انتہائی بے قراری کے عالم میں صرف اللہ کو پکارتا ہے. بے قراری ختم ہوتی ہے تو پھر جو اللہ نے اسے نعمت دی ہوتی اس میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، یا وہ اللہ کو بھول کے چیزیں اسباب کے حوالے کر دیتا ہے. جیسے کل بھی بات گزری تھی کہ جب قوموں پر بدترین حالات آتے ہیں، واویلا کرتی، جب بہترین حالات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، کبھی راحت آ گئی، کبھی قحط سالی آ گئی. یہ تو اونچ نیچ دنیا میں رہتی، اسباب اوپر سے نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی انسان پھر اللہ کو بھول کے، یہ انسان کی اصل فطرت ہے، بے قراری کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے. بے قراری دور ہو جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. کم از کم بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں بھولتے. اللہ کو بھول جاتا ہے،
چیزیں اسباب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی نظر سبب پہ چلی جاتی ہے کاز پہ چلی جاتی ہے، جو کاز کو پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ اسے وہ بھول جاتا ہے، یا وہ کیا کرتا ہے اللہ کو بھول کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ اس کی ناشکری کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں وہ صرف ناشکرا ہوتا ہے، کہیں وہ سارا کچھ سائنس اور مادے کے حوالے کر دیتا ہے، اور کہیں وہ بالکل مشرک ہو کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ فلاں نے مجھے بیٹا دیا، فلاں اگر فلاں کی رضا نہ ہوتی، فلاں ہستی نہ چاہتی تو میرا بیٹا نہ ہوتا، میری تقدیر بگڑی ہوئی تقدیر نہ سنورتی۔ یہ جو تھی میں نے اس پر ایک توجہ آپ کو دلانی تھی ترجمے کے بعد۔ اور دوسری بات جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا ایک تعارف اس کے خالق و مالک ہونے کے بعد بہت بڑا تعارف جو اللہ کا ہے وہ ہادی ہونا، ہدایت دینا۔ اور بندے کی بہت بڑی محتاجی کھانے پینے کے بعد، اولاد کے بعد کیا ہے؟ بلکہ کھانے پینے میں بھی، اولاد میں بھی، ہر چیز میں رہنمائی لینا۔ تو اللہ کی بہت بڑی صفت رہنمائی کرنا ہے، ہادی، اور بندے کی بہت بڑی ضرورت رہنمائی لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے تم جن کے پاس جاتے ہو نا، ہادی تو میں ہوں، رہنمائی میں نے کرنی تمہاری، اور میں ہی تمہیں ہدایت دیتا ہوں دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی۔ لیکن تم مجھے چھوڑ کے، میری درگاہ کو چھوڑ کے، میری بارگاہ کو چھوڑ کے تم جس در پہ جا کے اپنے سر کو جھکاتے ہو نا، وہ تمہاری رہنمائی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ورنہ ذرا تم ان فوت شدہ ہستیوں کو پکار کے دیکھو، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے ہیں تو رہنمائی کیا کریں گے؟ ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم رہنمائی کے لیے انہیں پکارو تو وہ تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ نچلی آیت میں مزید زور پیدا کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان ہستیوں کو جن کے مجھے چھوڑ کے تم جن کے پاس جاتے ہو تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، رہنمائی خاک کریں گے۔ پہلے کہا لا یتبعوکم، رہنمائی کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی کہا لا یسمعوا، رہنمائی تو درکنار بھائی، رہنمائی تو تب کریں جب سنیں پھر رہنمائی کرنے کی وہ کوشش کریں۔ کہا وہ سنتے ہی نہیں، لا یسمعوا۔ کوئی سمجھ آ رہی بات؟ پلے پڑ رہی ہے؟ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑیں، قرآن آپ سے جڑ جائے گا انشاءاللہ، پھر قرآن کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ ہے قرآن کی وزڈم جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتے، قرآن سے جڑنے والوں کو عطا کرتے۔ یہ کتنی کھلی ہوئی آیات ہیں، یہ کھلی ہوئی آیات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ ہو گئی دوسری بات، ترجمہ پہلی بات، انسان کی اصل فطرت دوسری بات، اور اللہ کا ایک بہت بڑا تعارف اس کا ہادی ہونا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کے ہم جس کے پاس جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے وہ ہادی ہو ہی نہیں سکتے فوت ہونے کے بعد۔ ہاں انہوں نے دنیا میں جو ہدایت کے کام چلا کے چلے گئے وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہیں، وہ ہے فیضان ان کے لیے، لیکن براہ راست اس وقت خود ہادی بنے، رہنمائی کرے، یہ ممکن نہیں۔ اگر یہ ممکن ہوتا صحابہ کو نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی بڑی بڑی مہمات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی مہمات کا، جس میں ختم نبوت کا مسئلہ سر فہرست ہے، اطراف و اکناف سے دشمنوں کے حملے سر فہرست ہیں۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں کیا۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ جا کے رسول اللہ سے پوچھ لیتے، رہنمائی لے لیتے۔ خلافت ابی بکر کے بارے میں مشورہ ہوا نا، سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوا ہے نا، جس میں منافقین ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، ان کے تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو بکر کی خلافت کا انکار ہی کفر ہے، کھل کے بات صاف سن لیں، ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاند پہ تھوکنے والے کی تھوک اس کے اپنے منہ پہ جاتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، تو خیر پورے جسم پہ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کس پہ؟ کہ ہادی، اگر قبر میں پڑی ہوئی ہستی ہادی ہوتی براہ راست رہنمائی کر سکتی۔ اللہ کے نبی تو ابھی تو تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی تو ابھی سامنے موجود تھے۔ صحابہ جا کے مشورہ کر لیتے، یا رسول اللہ ہم کس کو ابھی خلیفہ بنائیں؟ تجہیز و تکفین کے بعد بھی بڑی بڑی مہمات ہوئیں، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا۔ یہ ایران تو ہمارا ہے، ہاتھ عمر کے دشمن ایران کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، باہر نکلیں، کیونکہ یہ تو ہم نے فتح کیا ہوا۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایران، روم، بڑی بڑی طاقتیں، عجم میں کہاں کہاں
افغانستان، آذربائیجان، یہ مکران بلوچستان، یہ افریقہ، کہاں کہاں اتنی بڑی بڑی مہمات ہوئیں. کبھی ایسا ہوا حضرت عمر نے جا کے روضہ رسول پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا ہو، یا رسول اللہ اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی ہماری فرمائیں گے؟ اتنی کھلی ہوئی باتوں کو چھوڑ کے جو لوگ کہانیوں کی طرف جاتے ہیں، خوابوں کی طرف جاتے ہیں، من گڑت روایات کی طرف جاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت سے نوازے، ورنہ اس روڑے کو اللہ سائیڈ پہ کر دے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسری بات، چوتھی بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں، شرک 3 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، یاد رکھیے. شرک 3 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. ایک وہ ذات جس کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھیک. ایک وہ ذات جس مکان یا زمان میں ہوتی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس. ایک وہ ذات جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور ذات کا وہ مکان جہاں وہ ذات موجود ہے، ٹھیک ہے. ذات قبر میں موجود ہے، قبر ہو گئی. ذات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بت کے اندر حلول کر چکی ہے، انجیکٹ ہو چکی ہے، وہ بت ہو گیا. ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، امام زمانہ اس وقت پورے بالفرض اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت تو ہمارا جو امام پوری دنیا کی نگہبانی کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر یہ عقیدہ ہے تو ٹائم اینڈ اسپیس 2 چیزیں ہو گئی. یعنی وہ ذات جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ ذات کا مکان یا زمان جہاں وہ ذات موجود ہے. ذات بت میں موجود ہے تو بت جیسے ان کا تصور ہے، ذات قبر میں موجود ہے تو قبر میں ذات تو ہستی تو موجود ہوتی ہے نا. 2 چیزیں ہو گئی. اور شرکیہ عقیدہ، شرکیہ اعمال، ذات اور ذات کے مکان کے حوالے سے، یہ 3 چیزیں ہیں. قرآن کریم ان تینوں چیزوں کو نشانے پہ رکھتے ہوئے ان پر زبردست قسم کے تابڑ توڑ حملے کرتا، ان کی تردید کرتا، ان کی پرزور کیا کہتے ہیں، ان پر پرزور تردیدی حملے کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کو اپنے نشانے پہ رکھتا ہے. یہ شرک 3 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. قرآن ان تینوں چیزوں کو نشانے پہ رکھ کے شرک کی وضاحت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے شرک کی وضاحت کرتا ہے. اور ایک اگر چیز کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے تو باقی دونوں کی خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شرکی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا اللہ بھی دے سکتا ہے، فلاں بابا جی بھی دے سکتے، تو یہ عقیدہ ہو گیا. اب قرآن کریم نے اس کو یہاں ابتدائی آیات میں اس کو نشانے پہ رکھا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اب اس عقیدہ یہ غلط ہوا تو باقی 2 چیزیں بھی نشانے پر خود بخود آ جاتی ہیں. یہ عقیدہ غلط، جس ذات کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے ہو وہ ذات اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ دے سکے. جب وہ ذات کے بارے میں بات ہو گئی تو تیسری بات، وہ ذات جہاں ہے اس بارے میں بھی عقیدہ صاف ہو گیا. اگر وہ ذات تمہارا عقیدہ بت کے اندر موجود ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ بت کے اندر ہے بھی نہیں. اگر وہ ذات تمہارا عقیدہ قبر کے اندر موجود ہے پھر بھی صاحب قبر کچھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھائیے، صاحب قبر اندر سے سن بھی نہیں سکتے، صاحب قبر اندر سے دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک چیز کی تردید سے باقی دونوں چیزوں کی تردیدیں خود بخود آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے کہا شرکی عقیدے کو اللہ نشانے پہ رکھتے ہیں تو باقی چیزوں کی ضمنی طور پر خود ہی تردید ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ عقیدے پہ نشانے پہ رکھا، باقی دونوں کی خود ہی تردید ہو گئی. اللہ تعالیٰ پھر ذات کو بھی نشانے پہ رکھتے ہیں، پھر ذات جس میں حلول کرتی ہے نا اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، مجھے چھوڑ کے تم جن کے پاس جاتے ہو نا وہ تم جیسے بندے ہیں بھائی، بے اختیار ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں جو ذات ہے نا، جس ذات سے شرک کو نتھی کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذات کو سامنے رکھتے ہوئے شرک کے بخی اڑا رہے ہیں کہ جس ذات کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، وہ جو ذات ہے وہ بے اختیار ہے، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. جس طرح تم بندے ہو اللہ کے محتاج ہو، جس طرح تم بندے ہو اللہ کے محتاج ہو، وہ بھی بندے ہیں اللہ کے محتاج ہیں. جس طرح تم کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے وہ بھی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے. لا الہ الا اللہ.
یہ ہے عباد امثالکم. ذات کے حوالے سے بھی بات ہو گئی, عقیدے کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اب کیا رہ گئی بات؟ وہ ذات جہاں موجود ہے اس حوالے سے. جب یہ ذات کے حوالے سے بات ہو گئی نا کہ تم جیسے بندے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو خود بخود عقیدے کی تردید بھی آ گئی. اور اگر وہ ذات بت کے اندر ہے تو بت تو بنایا ہی اسی لیے جاتا شرک کرنے کے لیے, بت کی تردید آ گئی. اور اگر قبر کے اندر ہے, سمجھ آئی, تو قبر سے منسلک شرکی اعمال کی خود بخود تردید ہو گئی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب بات یہ رہ گئی کہ وہ ذات ہے کہاں. تو قرآن کریم جب اترا اس وقت شرک کی صورت قبروں پہ نہیں تھی, لوگ قبروں کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. سمجھ آئی؟ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا میں فوت ہو جاؤں میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. اس وقت قبروں کو سجدہ مشرکین بھی نہیں کرتے تھے, مشرکین بتوں کو کرتے تھے. لیکن وہ بتوں کے بارے میں عقیدہ کیا تھا اب سمجھے. بتوں کے بارے میں مشرکین نے عقیدہ یہ بنایا ہوا تھا, وہ جس ہستی کا بت بناتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہستی اس بت میں حلول کر گئی ہے. حلول بین انجیکٹ کر گئی ہے, وہ ہستی اس بت میں داخل ہو چکی ہے. اب یہ اس بت کی آنکھیں ہیں, تو گویا جب وہ ہستی اس بت کے اندر داخل ہو گئی تو وہ یہ بت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, دراصل وہ ہستی دیکھ رہی ہے. بت سن رہا ہے یعنی وہ ہستی سن رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا. تو اب یہ عقیدہ ہوتا تھا مشرکین کا, ابراہیم علیہ السلام کا جو بت ہے وہ بت میں ابراہیم علیہ السلام حلول کر گئے, انجیکٹ ہو گئے. اب جب وہ بت کے سامنے جاتے تھے وہ دیکھتے تھے بت دیکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, بت سن رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو تھا ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ کار, مشرکین کا, جو کہتے تھے کہ انجیکٹ ہو گیا اندر. جو عام طبقہ ہوتا تھا وہ تو براہ راست بدھ ہی کو سمجھ کے لملیٹ ہو جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ وہ ہستی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی مکان میں موجود ہے, اب اللہ تعالیٰ اس مکان کو پکڑ کے شرک کے بخیو دیڑ رہے ہیں. وہ ذرا دیکھیے, الہم ارجل یمشون بہا, ان کی ٹانگیں ہیں کہ چلیں. یہ بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں, ان کی ٹانگیں ہیں کہ چلیں, ان کے ہاتھ ہے کہ پکڑیں, ان کے کان ہے کہ سنیں, ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں. جب بت کی نفی ہو گئی تو کس کی نفی ہو گئی؟ جو حلول کی ہوئی ذات ہے اس کی بھی نفی ہو گئی. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس بت میں سرکار موجود ہے, جس سرکار کی وہ عبادت کرتے تھے, جس سرکار کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا بت, اسماعیل علیہ السلام کا بت, لات و منات کا بت, یغوث یعوق کا بت, نصر کا بت. وہ سمجھتے تھے وہ ذات اس کے اندر حلول کر گئی ہوئی ہے. تو یہ جو بت ہے دراصل اس ذات کی نمائندگی کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس بت سے نفی کر دی کہ یہ بت چل نہیں سکتا, تو خود بخود حلول کی ہوئی شخصیت کی بھی نفی ہو گئی. ارے جس شخصیت کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس کے اندر حلول کر گئی وہ بھی نہیں چل سکتی. یہ بت دیکھتا نہیں ہے, تو کیا مطلب اس بت میں جو تم نے عقیدہ رکھا ہے کہ وہ یہاں انجیکٹ ہو چکا ہے, تو جب بت نہیں دیکھ رہا وہ بھی نہیں دیکھ رہا, جب بت نہیں سن رہا وہ بھی نہیں سن رہا, جب بت کسی چیز کو ہاتھ سے نہیں پکڑتا تو تمہارا جو عقیدہ ہے کہ یہاں ہستی انجیکٹ ہو چکی ہے, حلول ہو چکی ہے, تو وہ بھی ہاتھ سے نہیں پڑھ سکتی, آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی, کان سے سن نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی. بت کی نفی سے بت کے ساتھ جو ذات ہے اس کی بھی نفی ہو گئی کہ جو وہ ذات ہے وہ بھی نہیں سنتی, نہیں دیکھتی, نہیں چل سکتی, نہیں کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ سکتی ہے. یہ ہے آیت سمجھنے کے لیے. تو آج مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کرتا, آج مسلمان قبروں کی پوجا کرتا ہے. تو اب اسی آیت کو قبروں کے حوالے سے آپ کیسے بات کریں گے؟ الہم ارجل یمشون بہا, ان کے پاؤں ہیں جو یہ چلیں. تو اب ان کو سمجھائیں, حضرت جی جس قبر کے اندر جو ہستی مدفون ہے اور آپ جا کے اسے پکار رہے ہیں اپنی مشکلات میں اور ان سے درخواست کریں, یا اے میرے بزرگ, اے اللہ کی محبوب ترین ہستی میری بگڑی سوار دے, تو کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے قبر کی سیل کو سائڈ پہ کرتے ہوئے باہر نکل کے چہل قدمی شروع کر دیں؟ الہم ارجل یمشون بہا,
अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि कब्र के अंदर से तुम्हें देखें, या इतनी हिम्मत है हाथों से सिल को उठाते हुए बाहर तशरीफ लाके अपने कदमों पे चलते हुए तुम्हें देखें, तुम्हारा नजारा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। और क्या कहते हैं, तुम्हें देख भी लें, व तराहुम यंजुरून इलैक व हुम ला युबसिरून। बुतों के बारे में ना, तुम उन्हें देखते हो, तुम समझते हो वो तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें तो कुछ नजर नहीं आता। वो मुशरिक समझते थे ये बुत देख रहा है, क्या मतलब, जिस बुत का, जिस हस्ती का बुत है वो हस्ती इस बुत के अंदर मौजूद है, अब ये बुत देख रहा है, क्या मतलब, ये हस्ती देख रही है। तो यही कब्रों के बारे में कहते जी हजरत जी अंदर से नजारा कर रहे हैं। ठीक है, रात हो जाती है, हजरत कब्र से बाहर तशरीफ लाके इबादत शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदों का अकीदा मत बिगाड़ो, नजरिया मत बिगाड़ो, कहानी और ख्वाब न सुनाओ, हकीकत का नजारा कराओ, हकीकत का नजारा कराओ। मैं आपके साथ तैयार हूं, आज किसी कब्र पे रात गुजारते हैं, बुजुर्ग किस वक्त कब्र से निकल के तशरीफ फरमा हो कि इबादत करते, चले दोनों देख लेते हैं आज। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुजुर्ग कब्र से बाहर तशरीफ लाके इबादत कर सकते हैं, तो अल्लाह का नबी का मकाम इससे बदरजहा बुलंद है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी तो अपने सहाबा को मुश्किलात के अंदर उनको राह ना दिखाते। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किस करब का शिकार है, तो अल्लाह के नबी कब्र फाड़ के बाहर तशरीफ ला के उम्मत की रहनुमाई ना करते। यह हम अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहे हैं अगर कोई ऐसा अकीदा रखे तो। अल्लाह के नबी तो आराम फरमा रहे हैं जन्नत वाली जिंदगी में। अल्लाह के नबी की इस वक्त की जो जिंदगी है वो दुनिया की जिंदगी से आला, अफजल और बरतर है। हर आन जो आप पे गुजरता है वो आला, अफजल और बरतर है। और अल्लाह के नबी पहले दिन जिस तरह रखे गए कब्र शरीफ में, आप उसी कैफियत में हैं। हमारे एक आलिम कहा करते थे कि अल्लाह के नबी को गुस्ल दे के दफनाया गया, तकफीन हुई है, वो कहते थे मैं समझता हूं कि अल्लाह के नबी का सर मुबारक अभी भी गीला है। अल्लाह अकबर, जिस तरह रखा है उसी तरह ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह के नबी का दर्जा बहुत बुलंद है। इन हस्तियों का दर्जा जो वाकई नेक है वो बहुत बुलंद है। शिरक करके इनकी तौहीन न कीजिएगा। इनके पास, इन हस्तियों के पास, अल्लाह के सिवा जिन हस्तियों के पास जाके शिरक किया जाता है, इन हस्तियों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं। इन हस्तियों ने अगर ये नेक थी, और जो नेक थी वो दुनिया में सब कुछ अब फैजान छोड़ के चली गई हैं। हक ये है उनकी तालीमात से इस्तिफादा किया जाए। हज़रत अली हजबरी रहमतुल्लाह अलैह की जो दुरुस्त तालीमात हैं उनसे इस्तिफादा किया जाए। और इसी तरह बड़े बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गान औलियाउल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बुजुर्गान दीन हैं। आज उम्मत ने उनके बड़े बड़े मज़ारात बना दिए हैं। हक ये है कि उनकी तालीमात से इस्तिफादा किया जाए, न ये कि उनके कब्रों पे जाके चढ़ावे चढ़ाए जाएं, उनके कब्रों पे जाके चरागां किया जाए, उनके कब्रों पे जाके नमक रख के चाटा जाए, उनके कब्रों को जाके संगे मरमर के सिल को बोसा दिया जाए, उनकी कब्रों पे जाके सजदारेज हुआ जाए। ये तो किसी मसलक के में बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, आले हदीस, ये तो किसी मसलक में भी जायज़ नहीं है। उनके चढ़ावे चढ़ाए जाएं, उनकी कब्रों पे जाके चर्स पी जाए और उनके कब्रों पे धमाल डाली जाए, रक्स व सुरूर की महफिलें बर्पा की जाएं। बताएं ये कहां लिखा हुआ है? इससे बढ़कर बुजुर्गान दीन की और तौहीन क्या होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे चलते हैं, मजीद तबसरे की गुंजाइश नहीं। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुरान करीम शिरक से वाबस्ता तीनों चीजों पर बात करते हुए शिरक की तरदीद करता है। शिरक से वाबस्ता तीन चीजें होती हैं। वो ज़ात जिसको अल्लाह के साथ शरीक किया जाए, एक वो ज़ात जहां होती है, वो कब्र में है तो कब्र, या उसके बारे में अकीदा है कि वो बुत में इंजेक्ट हो चुकी तो बुत, और फिर यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप हो गया ना। और फिर तीसरा कि ज़ात और ज़ात के मकान जहां वो ज़ात मौजूद है उसके हवाले से शिरकी अकायद।
قرآن کریم ان تینوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. کہیں ایک کو براہ راست سامنے رکھتا ہے، باقی دونوں کی خود بخود تردید ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ایک کو سامنے رکھتا ہے، کبھی ایک کو رکھتا ہے، کبھی ایک کو رکھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہاں بات بتا دی الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا سے، وہ ذات چونکہ بت میں وہ سمجھتے تھے بت میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ بت پہ تنقید کر رہے ہیں. بت پہ تنقید ہوتے ہوئے، بت سے اختیارات کی نفی ہوتے ہوئے، بت میں جو ہستی موجود ہے اس سے اختیارات کی نفی خود بخود ہو رہی ہے. اختیارات کی جب بت سے نفی ہو رہی ہے تو بت کی جو جو نمائندگی کرنے والا بت ہے اس سے نفی ہو رہی ہے. تو بت میں جو حلول کی ہوئی شخصیت ہے ان کے دعوے کے مطابق تو اس کی بھی نفی ہو رہی ہے. جب اس کی بھی نفی ہو رہی ہے تو عقیدے کی بھی نفی ہو رہی ہے. اگر عقیدے کی نفی ہو رہی ہے تو پھر ذات کے حوالے سے اختیارات کی بھی نفی ہو رہی ہے. ذات کے حوالے سے اختیارات کی بھی نفی ہو رہی ہے تو خود حلول کرنے، انجیکٹ ہونے کی بھی نفی ہو رہی ہے. یعنی تینوں کی اللہ تعالیٰ تینوں پر تنقید کرتے ہیں. تینوں کے حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کو اللہ براہ راست سامنے رکھ کے تنقید کرتے ہیں، دوسروں کی تردید دو کی خود بخود ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا جی، اگلی بات جو شاید ہماری آخری بات، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جو شرک کی تردید کی تشریف لائے تھے. نبی تو پہلے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام خود نبی تھے. لیکن چونکہ کان الناس امتا واحدہ، پوری کی پوری امت واحدہ تھی، توحید پر تھی. فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. وما کان الناس الا امتا واحدۃ فاختلفوا، جب اختلاف کیا تو پھر انبیاء شرک کی تردید کے لیے نازل ہونے شروع ہو گئے. لیکن شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ جب لوگوں کے بڑے فوت ہو جاتے تھے، ہستیاں، بزرگ ہستیاں فوت ہو جاتی تھیں، تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، ارے یار تم عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہو نا، تو ان کی ذرا تصویریں بنا دو عبادت گاہ کے اندر، کہ جب بھی تم عبادت گاہ میں داخل ہوگے تصویروں پہ تمہاری نظر پڑے گی. جب تصویروں پہ نظر پڑے گی تمہیں وہ یاد آئیں گے. جب یاد آئیں گے تو تم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر دیا کرو گے. بظاہر کتنا بے ضرر اور خوشنما طریقہ ہے. دیتے ہیں بظاہر یہ بات کتنی اپیل کر جاتی ہے. انہوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. شیطان نے بڑے صبر سے کام لیا. بس لوگ آتے تھے، عبادت خانے میں داخل ہوتے تھے، اپنے بزرگ ہستیوں کی تصویریں لگی ہوتی تھی دیکھ لیتے تھے، ساتھ عبادت بھی کر لی، ہاتھ اٹھا کے ان کے کیا کہتے دعا بھی کر لی ان کے لیے. جب وہ نسل گزر گئی، اس وقت کتنی عمریں ہوتی تھیں؟ سینکڑوں سال. خود کم و بیش نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. 50,000 سنۃ الا 50 عام، 950 برس موجود رہے. سو شیطان نے کتنا صبر کیا، آپ اندازہ کر لیں، شرک کو پھیلانے کے لیے. اور ہم توحید کو پھیلانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. خیر، جب وہ نسل گزری نا، اگلی نسل آئی، بچے اندر آئے. جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے پٹی پڑھانی شروع کر دی. ارے کم بختو، ان بزرگوں سے بڑوں سے تو یہ ہاتھ اٹھا کے مانگا کرتے تھے بھائی، ان کے اللہ کے ہاں واسطے دیا کرتے تھے، ان کے واسطوں سے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ پھر ان کی ٹالتا ہی نہیں ہے جب تم ان کا واسطہ دیتے ہو. دیکھو نا تمہارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے. ان لوگوں نے سوچا ہاں یار ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے تھے. ہم بچے تھے جب ہم داخل ہوتے تھے تو ہمارے بزرگ تو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا لیتے تھے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ان کے واسطے دینے شروع کر دیے، اور پھر ان کو براہ راست اپنی مشکلات میں پکارنا شروع کر دیا. یوں شرک داخل ہوا. اس لیے محتاط ترین علماء یہی کہتے ہیں، آپ قبرستان میں جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے دعا کیجیے گا. قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم خلف ونحن انشاءاللہ بکم للاحقون. پھر آپ کسی اپنے عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور دعا کریں، ہاتھ چھوڑ کے دعا کریں. آپ ہاتھ اٹھا کے لامالا اللہ ہی سے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جاہل آ کے یہ سمجھے گا یہ قبر والے سے دعا مانگ رہا. جس طرح شیطان نے یہی غلط فہمی پیدا کر کے شرک پھیلایا. اب بات تصویر سے چلی، شرک تک پہنچ گئی. مزید آگے چلیں، بات تصویر سے ہوتے ہوئے شرک تک پہنچتے ہوئے بتوں تک پہنچ گئی. پکی تصویریں بن گئی، بت، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ بت فٹ ہونے لگے عبادت خانوں میں. 360 بت تھے بیت اللہ کے اندر. آپ اندازہ کر لیں، بت بنا دیے گئے. ٹھیک ہے، جب بت بن گئے تو شیطان نے اگلا عقیدہ بھی ڈال دیا، وہ ہے نظریہ حلول،
کہ جس ہستی کا بت بنا ہوا ہے، شیطان نے مشرکوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ نظریہ راسخ کر دیا کہ جس ہستی کا یہ بت ہے وہ ہستی اس بت کے اندر حلول کر چکی ہے، انجیکٹ ہو چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور کبھی کبھار تفاسیر میں آتا ہے ان بتوں سے آوازیں بھی نکلتی تھی، شیطان آواز نکالتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ بت کی آواز ہے۔ شکر کرے اتنے بڑے امتحان میں تو ہم نہیں پڑے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر آج کسی کو قبر سے آواز آتی وہ کتنے بڑے امتحان میں پڑے گا۔ تو تیسرا کام اس نے یہ کیا، تصویروں سے اٹھاتے ہوئے شرک تک لے آیا، پھر وہ تیسرا کام اس نے پکے بت بنا دیے۔ چوتھا کام یہ کیا کہ اس نے کہا جس ہستی کا بت ہے وہ ہستی اس بت کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ سمجھے؟ وہ ہستی اس بت کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اب تم جب اس ہستی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، وہ براہ راست ہستی دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، تمہاری مدد بھی کر سکتی۔ اس لیے جب قرآن نفی کرتا ہے نا بت نہیں سنتا، تو دراصل اس بت والی جو ہستی ہے اس سے بھی نفی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں سنتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت نہیں سنتا، ابراہیم علیہ السلام نہیں سنتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بت کی آنکھ نہیں دیکھتی، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بت کے کان نہیں سنتے، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے کان بھی نہیں سنتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو بت ہے وہ اپنی چال چل نہیں سکتا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی قبر سے اٹھ کے خود چل نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کہ جو بت، ابراہیم علیہ السلام کا جو بت ہے وہ نہیں چل سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام جن کا بت بنا ہوا ہے وہ بھی نہیں چل سکتے۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بت کا جو ہاتھ ہے وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے جو اس دنیا کی قبر میں موجود ہے وہ بھی خود اٹھ کے اپنے قبر کی سیل بھی سائڈ پہ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ شیطان نے شروع کی بت سے، تصویروں سے کام شروع کیا، تصویروں سے ہوتے ہوئے وہ لے آیا شرک تک، بت تک، اور بت کے بعد نظریے حلول تک کہ وہ ہستی ان بتوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی محنت سے بتوں کے ٹکڑے 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 کر دیا گیا، شیطان نا امید ہو گیا۔ شیطان نے کہا اب میرے پاس شرک کی اور کیا صورت بچ گئی ہے؟ اس نے پھر لوگوں کو قبروں پہ لگا دیا، وہی بت کی شکل اب قبر پہ آ گئی۔ اب جو بت کے بارے میں عقیدے رکھے جا رہے تھے وہ قبر کے بارے میں عقیدے رکھے جانے لگے کہ قبر میں جو ہستی مدفون ہے وہ سنتی بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، وہ مرضی سے چل بھی سکتی ہے، وہ مرضی سے کچھ ہاتھ میں پکڑ بھی سکتی ہے، وہ رات ہوتی تو اٹھتی ہے، قبر پھاڑ کے باہر آتی ہے، اپنے ساری عبادات بجا لاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ جیسے ایک مشہور آدمی کے بارے میں ایک مشہور بندے نے کہا کہ وہ رات ہوئی وہ فوراً اٹھ کے باہر آ گئے، پولیس کو دیکھے واپس اندر چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی بیشی معاف فرمائے، دیکھیں ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ اب پھر مزید عقیدہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا؟ صاحب قبر تک پہنچ گیا نا، کہ بت والا قبر میں موجود ہستی دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی، حاجات کو بھی پورا کرتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑا عقیدہ آ گیا، بلکہ میری اپنی ڈیبیٹ ہوئی ایک چینل کے اوپر کہ ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ قبر میں جو ہستی ہے وہ اپنی زندگی سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی اندر، وہ مدد کر سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو خدا کی قسم پھر ابو جہل کا شرک بھی شرک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، اگر یہ شرک نہیں ہے کہ قبر والی جو ہستی ہے وہ اپنی زندگی سے زیادہ اندر قبر کے اندر ایکٹیو ہو کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم اگر یہ شرک نہیں ہے، ابو جہل کا شرک شرک نہیں، ابو لہب کا شرک شرک نہیں، کفاران مکہ، سرداران مکہ، مشرکین مکہ کا شرک شرک نہیں ہے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو۔ حضرات محترم، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نعمت عطا کی ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اسی نعمت کے صدقے حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ قرآن محفوظ نہ رہتا تو حدیثیں بھی محفوظ نہ رہتے۔ یہ تو قرآن کی تشریح کے لیے حدیثیں محفوظ ہیں۔ سنت کی یہی آئینی حیثیت ہے کہ قرآن کی تشریح کے لیے حدیثیں موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت موجود ہے، خدا کے لیے الف لیلہ کی کہانیوں کو چھوڑ دیں، 7 بیبیوں کی کہانیوں کو چھوڑ دیں، خوابوں کو چھوڑ دیں، ابا جی کی کرامات کو ایک طرف رکھ دیں،
آئیں سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کی طرف، جو رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اس سے رہنمائی لیں، یہ آپ کو سیدھے مکے پہنچائے گا، سیدھے مدینے پہنچائے گا، اور مکے اور مدینے کے راستے سیدھے جنت میں پہنچائے گا، اللہ کے رسول سے ملاقات کروائے گا، اور اللہ سے ملاقات کروائے گا، جنت دلائے گا، جہنم سے بچائے گا، اور یہی قرآن پھر یہ خود اپنے آپ کو سنوائے گا خالق کائنات کی زبان سے۔ انشاءاللہ ہم جنت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اللہ کی تلاوت کو سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا